अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है नदवतुल उलमा। नदवा क्या है और इसको हम किस तरह देखते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नदवतुल उलमा एक इस्लाही तहरीक थी, एजुकेशनल तहरीक थी। मुसलमानान हिंद ने इसे शुरू किया और इसका सेहरा जो है वो मौलाना शिबली नोमानी के सर है। मौलाना शिबली नोमानी चूँकि पहले अलीगढ़ के साथ वाबस्ता थे, लेकिन बाद में वो वहाँ अलीगढ़ से अलहदा हुए और उन्होंने और उनके साथियों ने, उनके हम ख्याल लोगों ने ये समझा कि अलीगढ़ और देवबंद तहरीक के दरमियान जो मुकाबला है वो मादियत और रूहानियत का है, और इन दोनों तहरीकों के हवाले से जो तालीम फराहम की जा रही है वो असरी तकाज़ों को कहीं मादी एतबार से पूरा नहीं करती और कहीं रूहानी एतबार से पूरा नहीं करती। तो वो दोनों ये चाहते थे कि एक ऐसा, यानी शिबली और उसके साथी ये चाहते थे एक ऐसा तालीमी निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाए जिसकी बुनियाद पर बरसगीर के जो मुसलमान हैं वो किसी हद तक एक ऐसी तालीम हासिल कर सकें जो मुसलमानों के मिजाज के ऐन मुताबिक भी हो और वक्त के साथ साथ उनको एक फ़ायदा भी पहुंचा सके। तो मैं आज आपको अली नदवा के हवाले से कुछ चीज़ें ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ। चुनाचे नदवा जो तहरीक थी इसके हवाले से ये कि नदवा पहले बतौर रिसाला शाये हुआ। नदवा एक रिसाला था जिसको लखनऊ से शुरू किया गया और बाद में ये एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गया, क्योंकि शिबली और उसके जो साथी थे वो अलीगढ़ और देवबंद दोनों से मायूस हो चुके थे। लिहाजा इस सिलसिले में जब ये मुतमईन ना थे तो इन अकाबिर ने इस्लामी तहजीब और सकाफ़त की तरवीज और तरक्की के लिए ये किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पर, यानी नदवा की तहरीक जो थी उसका आगाज़ करते हुए नदवा रिसाले की बजाय इसे एजुकेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन में बदलने का फ़ैसला किया। और इस हवाले से हम देखते हैं कि देवबंद और अलीगढ़ पे अदम एतमाद करते हुए शिबली और उसके साथियों ने नदवतुल उलमा के नाम से एक इजलास मुनक़िद किया 1894 में लखनऊ के अंदर। दारुल उलूम नदवतुल उलमा कायम करने का ना सिर्फ फैसला हुआ बल्कि इसको कायम करते हुए वसाइल की किल्लत के बावजूद तदरीस का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला 1898 में किया गया। और शिबली ने अपनी बजाय मौलाना मोहम्मद अली मुगीरी को दारुल उलूम नदवा का सरपरस्त आला मुकर्रर किया। और मौलाना मुगीरी जो थे ये पहले नाज़िम आला थे दारुल उलूम नदवा के। फिर हम इसी तरह देखते हैं कि बाद में शिबली और मौलाना अब्दुल हक जो थे वो भी इस इदारे के साथ वाबस्ता हुए और उन्होंने इस इदारे के अंदर कवायद व ज़वाबित जो थे वो अख्तियार किए, वो तरतीब दिए। फिर हम मज़ीद देखते हैं मौलाना शिबली जो थे अब वो इस इदारे की सरपरस्ती कर रहे थे और मौलाना मुगीरी इस इदारे के अंदर निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। इसी तरह हम देखते हैं कि शिबली को अब नदवा के अंदर वही मकाम हासिल था जो देवबंद के अंदर मौलाना नानोतवी को हासिल था, अलीगढ़ में सर सैयद को हासिल था। सेम एज इसी किस्म का जो अपना मकाम था वो नदवा के अंदर शिबली को हासिल था। इसी तरह हमने मज़ीद देखा कि सर सैयद बड़ा फ़राख दिल आदमी था। उसने फ़राख दिली और वसी उन नज़री का मुज़ाहरा करते हुए जब इस इदारे के क़याम का फ़ैसला हुआ, सर सैयद ने इसकी हिमायत और इसके हक़ में मज़ामीन भी लिखे नदवा के हक़ में, और अपनी तरफ से हर किस्म का जो ताउन था उसका भी यकीन दिलाया। यूपी का जो अंग्रेज़ गवर्नर मैकडॉनल्ड था वो शिबली का सख्त खिलाफ था,
تو اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شبلی کی مخالفت کر رہا تھا تو اس نے اسے ایک سیاسی سازش قرار دیا ندوہ کو۔ اب شبلی نے انگریزوں کے عتاب سے بچنے کے لیے ندوہ سے اپنے آپ کو 1904 میں علیحدہ کر لیا اور وہ حیدرآباد چلے گئے کہ ان کی وجہ سے جو ندوہ ہے اس کے اوپر اثر نہ پڑے اور وہ چلتا رہے۔ پھر ہم اسی طرح مزید دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک نیا گورنر انتھونی میک ڈونلڈ کی جگہ آیا تو سر سید اپنا مولانا شبلی نعمانی جو تھے وہ بھی پھر کیا ہوئے، وہ واپس تشریف لائے اور انہوں نے اس کو آ کر سنبھالا۔ اب یہاں تھوڑا سا انہوں نے جو مسلک کے اعتبار سے بھی چیزیں رائج کرنا شروع کی تو اہل سنت کے اور شبلی کے درمیان بھی کچھ تضادات پیدا ہوئے، اور امام الہند اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اس ندوہ کے مقابلے میں اپنا ایک اور ادارہ جو دینی و دنیاوی علوم کے طرف سے تھا کے حوالے سے تھا، اور مولانا امام الہند کو بڑا علمی مرتبہ اور مقام حاصل ہے بر صغیر کے اندر، تو انہوں نے ندوہ کے متوازی ایک ادارہ جو تھا وہ جدوۃ العلماء کے نام سے بھی قائم کیا، لیکن ندوہ اپنے اعتبار سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا انہوں نے۔ شبلی نامور محقق، دانشور اور عالم تھے، انہوں نے اس ادارے کی سرپرستی کی اور کئی دوسرے لوگوں نے بھی اس ادارے کی معاونت کی، جن کے اندر چند نام بڑے مشہور ہیں۔ ریاست حیدرآباد، ریاست بھوپال جو تھے وہ ماہوار امداد دیا کرتے تھے، شاہ جہاں پور کے رئیسوں نے اس کی امداد کی، سر آغا خان بھی اس کی مالی اعانت کرتے رہے، ریاست پٹیالہ جو تھی اس وقت ان کے وزیر جو تھے کرنل عبد المجید، محسن الملک، جسٹس شریف الدین وغیرہ نے بھی حکومت کی طرف سے پیدا ہونے والے جو غلط خدشات ندوہ کے بارے میں تھے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح بعد میں حکومت جو ہے انہوں نے بھی 500 روپے ماہوار گرانٹ دینا شروع کی، اور نوابہ بہاولپور کی والدہ نے اس کی عمارت کی تعمیر کے لیے 50,000 روپے اس دور کے اندر عطیہ جو ہے وہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت کا جو ہے وہ باقاعدہ تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اسی طرح جو یو پی کے نئے گورنر سر جان ہیوٹ تھے انہوں نے اس عمارت کا، ندوہ کی عمارت کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا۔ اب ندوہ کو سرکاری اور نجی تمام جو اہم شخصیات تھیں وہاں سے ایک معاونت بھی حاصل ہوئی، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ کیا ہوتی گئی، وہ کم ہوتی چلی گئی۔ ندوہ کے قیام کے جو اسباب ہیں ان میں ایک تو علی گڑھ اور دیوبند سے مایوسی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جو تھا، ندوہ والے یہ چاہتے تھے کہ روحانیت اور مادیت دونوں کا ایک امتزاج قائم کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں ندوہ کے حوالے سے، ندوہ جو تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی رہنمائی ہر میدان میں کی جائے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے علاوہ وہ ندوہ کو ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ بنانے کے حق میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ انہوں نے دیوبند کی سخت گیری اور علی گڑھ کی جدیدیت کے درمیان ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ایک درمیانی راستہ نکال کر مسلمانوں کو اس طرف لایا جائے۔ ندوہ کی تحریک کے اہم مقاصد میں ایک تو یہ تھا کہ کسی طرح جو نصاب ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، نصاب بہتر ہو، مغربی اور مشرقی روایات دونوں کا امین ہو، دینی علوم کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی دیے جائیں، اخلاقی تعمیر و تربیت مسلمانوں کی اور بچوں کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی کا جو عمل تھا اس کے لیے ایک محکمہ افتاح کا قیام عمل میں لایا گیا جو ان کی مسلسل رہنمائی کرتا تھا۔ ندوہ اعتدال پسند تحریک تھی اور ندوہ کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو بھی ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ندوہ نے علمی تحقیق کے اوپر زور دیا کہ علمی تحقیق ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ وہ کس لیول کی ہے، تحقیق کے معیار کو رکھا گیا۔ چونکہ مسلمان تحقیق سے دور ہو چکے تھے تو ندوہ کی ایک نئی کاوش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر جو تحقیق ہے اس کو از سر نو کیا جائے، جاری کیا جائے۔ ندوہ کا جو نصاب تھا وہ نہایت اعلیٰ تھا،
ان میں تفسیر قرآن و حدیث کو نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ ان کے اوپر مکمل طور پہ ایسے اساتذہ مقرر کیے گئے جو اس کی صحیح معنوں میں تعبیر و تشریح کرتے ہیں۔ ندوہ کے نصاب کے اندر عربی، جدید علوم، فلسفہ، طب اور تاریخ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو انہوں نے ندوہ نے جدید علوم میں جو صنعتی علوم تھے جو یورپ کے اندر شروع ہو چکے تھے انہیں بر صغیر میں بھی شروع کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر ندوہ کی خصوصیات کو ہم دیکھیں تو ندوہ ایک ایسی عظیم درسگاہ تھی جس نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کا نہ صرف بیڑا اٹھایا بلکہ انہوں نے ریفارمز کے ذریعے یہاں لوگوں کی حالت تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی۔ ندوہ ایک اقامتی ادارہ کے طور پہ اس کی خصوصیت ہے، مؤثر ثابت ہوا۔ تحقیقی کام ندوہ نے شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تدریس کے ساتھ ساتھ ندوہ نے اصلاحی سلیبس متعارف کرایا۔ پھر اصلاحی سلیبس کے ساتھ ساتھ ندوہ نے اعتدال کی راہ اختیار کی، متعلم معلم کے تعلقات بہتر بنانے کی ندوہ نے کوشش کی۔ اسی طرح عربی زبان کو بھی خصوصی حیثیت دی گئی، لوگوں کو سختی کے ساتھ ہم نوا بنانے کی بجائے اعتدال کے ساتھ، زبان کے اثر کے ساتھ، لوگوں کی تضحیق کرنے کی بجائے ان کو باہمی ایک ینگانگت کے ذریعے اپنا بنانے کی کوشش کی گئی۔ ندوہ نے ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ کی لائبریری بھی قائم کی جہاں بے شمار کتب موجود تھیں۔ اس کے اندر شبلی نعمانی کی ذاتی جو کتب تھیں ان کا کتب خانہ، اور نواب آف بھوپال نے کافی ساری کتب جو تھیں